الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم. شروع شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے پیر و مرشد حضرت ثانی لاسانی حضرت میاں غلام اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس تیسری رات میں تو نے سونا نہیں ہے اور دربار شریف میں وقت گزارنا ہے اور یہاں آ کر بیان کرنا ہے. تو میں جب سے میرے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے میں اس پر اللہ کے فضل و کرم سے عمل کر رہا ہوں. گزشتہ سال میں چونکہ افریقہ چلا گیا تھا، اس واسطے میں عرس مقدس میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکا. الحمدللہ رب العالمین آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. لاہور پہنچتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی. ہم لوگ 11 بجے سے پہلے بسوں کے اڈے پر پہنچے. وہاں جا کر معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی بس نہیں جائے گی کیونکہ سواریاں نہیں ہیں. یہ پہلا اتفاق ہے کہ بڑے عرس شریف کے موقع پر میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے، ورنہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس تیسری شب میں ساری رات بسیں آتی رہتی تھی، ساری رات لوگ تشریف لاتے رہتے تھے.
اب میں بڑا پریشان ہوا کہ بس کوئی جائے گی نہیں تو میں کیا کروں، اور میں نے تو وہاں حاضری دینی ہے۔ تو پھر میں حضرت داتا صاحب کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ وہاں میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جماعت کرائی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اگرچہ دیر ہو گئی تھی۔ پھر حاضری دی تو وہاں ایک اور بھی دوست مل گئے، وہ کہنے لگے میں نے بھی شریف پور شریف جانا ہے اور کوئی صورت نہیں بنتی۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ گاڑی لی اور جتنے پیسے اس نے مانگے ہم نے اس کو دے دیے، اور الحمدللہ رب العالمین اس نے ہمیں شریف پور شریف پہنچا دیا۔ میں تقریباً 2.5 گھنٹے مزار شریف پر بیٹھا رہا اور مولانا اورنگزیب صاحب کی تقریر بھی میں نے سنی، نعت خوانی بھی سنی۔ میں وہاں حضرت کے حکم کے مطابق وہاں بیٹھا رہا اور وہاں سے اٹھ کر یہاں حاضر ہو گیا۔ طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، مگر میں آپ حضرات کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اگرچہ اس مقدس آستانے پر اور عرس شریف کی اس مبارک محفل میں بیان کرنے کے ہرگز قابل نہیں۔ ہم نے جو زمانے دیکھے ہوئے ہیں، جو کچھ یہاں اس کے موقع پر آ کر ہم دیکھتے تھے، حالانکہ اندھوں کی مثل ہے، دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے وہ آج نظر نہیں آتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حاضری ہو جاتی ہے اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہت حالات بدل گئے، کیا کریں، حالات کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ابھی میں مزار شریف پر بیٹھا ہوا تھا تو عورتیں باتیں کر رہی تھیں، دوسری طرف بیٹھی ہوئی عورتیں کچھ باتیں کر رہی تھیں، کچھ پڑھ رہی تھیں، جیسے کہ طرز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کی آواز جو تھی وہ وہاں بیٹھ کر ذکر فکر کرنے والوں کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ اب بھی میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرت کے روضہ اقدس پر آیا کریں تو جو کچھ بھی پڑھیں خاموشی سے پڑھیں۔ اس طرح گا کر یا ترنم کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، ان کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شریف پور شریف کے دربار مقدس کی روایات کو قائم رکھے۔ ایک یہ شریف پور شریف کا عرس مبارک ایسا عرس مبارک تھا جس کو لوگ بطور مثال بیان فرمایا کرتے۔ یہاں کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ عرس شریف میں تشریف لاتے ہیں وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے مہمان ہیں، ان کو بازار سے کوئی چیز لے کر یا کسی اور کے گھر سے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے مہمان ہیں تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے لنگر شریف سے ان کو کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ شریف پور شریف کا عرس
جو ایک مثالی عرس ہوتا تھا، اب اس عرس شریف میں بھی ایسی باتیں ہونے لگ گئی ہیں جو ہمارے حضرت کو ہرگز پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ان روایات کو زندہ اور قائم رکھیں اور ہم وہ کام کریں جن کاموں میں ہمارے حضرت اور ہمارے پیر و مرشد کی رضا ہو۔ میرے بزرگوں اور میرے پیر بھائیوں، اپنے پیر کی روایات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ اگر ہم مرید غلام ہی زندہ نہیں رکھیں گے اور اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کے خلاف کرنے لگ جائیں گے تو بتاؤ ہمارے پیر و مرشد کی روح ہم سے کیسے خوش ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قیمت پر اپنے پیر و مرشد کی روایات کو زندہ اور قائم رکھیں اور ہرگز اس کے خلاف نہ ہونے دیں، تاکہ ہمارے پیر و مرشد کی روح انور خوش رہے، راضی رہے، ان کی نظر کرم ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو۔ آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ، تواضع اور انکسار کے ساتھ، شرافت اور وقار کے ساتھ چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو یہ رحمان کے بندے کہتے ہیں سلام۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اور یہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے، سجدًا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ ہے ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر آہستہ آہستہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، اور رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان آیتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں سے بات چیت کرتے ہوئے انتہائی تہذیب اور متانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور رات اپنے رب کے لیے عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یہ تو ہوئے رحمان کے بندے۔ اور وہ جو شرابیں پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وہ کس کے بندے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ویسے تو سب رحمان کے بندے،
سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب اللہ تعالیٰ کے مملوک ہے، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اور عظمت و شان والے بندے بہت کم ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں کی شان بیان فرمائی ہے جو عظمت و شان والے بندے، اس لیے کہ عباد ہے مضاف اور رحمان ہے مضاف الیہ، اور یہ اضافت ہے تشریفی، معنی یہ ہوگا کہ رحمان کے وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی جن کو عزت عطا فرمائی ہے، جن کو شرف اور جن کو قدر بخشا ہے، وہ ہیں رحمان کے بندے، ورنہ یاد رکھو اس دنیا میں بہت سے درہم و دینار کے بندے بھی ہوتے، بہت سے حرص و ہوا کے بندے بھی ہوتے، جو ہر وقت خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگے رہتی ہے، وہ حرص و ہوا کے بندے ہیں، اور جو شب و روز دنیا فانی کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان کو آخرت کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ یاد رکھو رحمان کا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے، رحمان کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ کب بنتا ہے؟ میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں، انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، نفس امارہ والا جو ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، بہت زیادہ برائی کی طرف کھینچنے والا ہے۔ تو جس کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے اس کے خیالات بھی نفسانی، تقاضے بھی نفسانی، کام بھی نفسانی، وہ ہر وقت نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، نفسانی کاموں کے جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے۔ تو جس شخص پر نفسانیت کا غلبہ ہو اور جس کا نفس نفس امارہ ہو، وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہوتا ہے مگر حقیقت میں حیوان سے بدتر ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو ہر وقت اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتا ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو حیوانوں جیسی ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، ان سے بھی غیر گزرے۔ حیوان تو بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، وہ بے عقل ہو کر، بے شعور ہو کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں، اور یہ انسان تو باشعور ہے، با عقل ہے۔ اگر یہ باشعور اور با عقل ہو کر حیوانوں جیسی حرکتیں کرے تو بلا شبہ اس سے بدتر۔ تو میرے دوستو، جو نفس امارہ ہے، اس نفس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت برائی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ جس کا نفس امارہ ہے وہ بہت برا آدمی ہے۔ اس کے بعد چلیے دوسری قسم ہے، دوسری حالت ہے نفس کی، نفس لوامہ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم یاد فرمائی۔ نفس لوامہ کون سا نفس ہوتا ہے کہ آدمی کا ارادہ ہرگز گناہ کرنے کا نہ ہو، گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر شیطان نے ایسا غلبہ پایا، ایسا پرزور تصرف کیا، نفسانیت کا غلبہ ہو گیا، نفسانیت غالب آ گئی اور روحانیت مغلوب ہو گئی، تو آدمی نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا، مگر گناہ کرنے کے بعد وہ بڑا نادم ہے، پشیمان ہے، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو جس کا ارادہ گناہ کرنے کا نہ ہو اور اس سے گناہ ہو جائے اور پھر گناہ ہو جانے کے بعد وہ نادم اور پشیمان ہو، تو جو گناہ کرنے کے بعد نادم اور پشیمان ہو اس کا نفس ہے نفس لوامہ۔ چنانچہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شیطان نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ درخت کے قریب چلے گئے، انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ بظاہر دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا، مگر یاد رکھو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا قصدن، ارادہ تھا، جان بوجھ کے، اور آدم علیہ السلام نے قصدن و ارادتن اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پس آدم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان کے واسطے عزم اور ارادہ نہیں پایا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزم یعنی ارادہ نہیں پایا۔ تو پھر کیا ہو گیا ان سے؟ فَنَسِيَا، اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ بھول کس کو کہتے ہیں؟ توجہ سے میری باتیں سنو، بھول کہتے ہیں توجہ کے ہٹ جانے کو، یہ خوب یاد رکھ لو۔ بھول بے علمی کا نام نہیں ہے، بھول بے علمی کو نہیں کہتے۔ جو بھول کا مطلب بے علمی بیان کرتی ہے یہ خود بے علمی کی دلیل ہے۔ میاں جو چیز علم میں ہوگی ہی نہیں اس کو آدمی بھولے گا کیسے؟ بھولنا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آدمی اس چیز کو بھولتا ہے جو اس کے علم میں ہوتی ہے، چیز اس کے علم میں ہوتی ہے اور اس چیز کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، اس کا نام ہے بھول۔ تو بھول بے علمی کا نام نہیں، بھول کہتے ہیں توجہ کے ہٹ جانے۔ چنانچہ میں اس کی دلیل اور مثال پیش کروں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہو، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اچانک کوئی چیز آپ نے پکڑی اور منہ میں ڈالی، دیکھنے والے نے کہا روزہ نہیں، آپ نے فوراً وہ چیز باہر نکال۔ بتائیے آپ کو روزے کا علم نہیں تھا؟ آپ نے نماز تراویح پڑھی تھی،
رات کو سحری کھائی تھی، رات کو سحری کھائی تھی، روزہ رکھا، مگر جب آپ نے چیز منہ میں ڈال لی اس وقت آپ کی توجہ روزے کی طرف سے ہٹ گئی، تو اس توجہ کے ہٹ جانے کا نام ہے بھول۔ تو اب آپ کیا سمجھے بھول کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کا ہٹ جانا۔ اور ایک بات سن لیجیے، حافظ قرآن نماز تراویح میں قرآن سناتا ہے، قرآن سناتے سناتے ذرا اس کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی، دھیان کسی اور طرف گیا تو اس کو مشابہ لگ گیا، بھول گیا، کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور پیچھے سننے والا کھڑا ہوتا ہے جس کو سامع کہتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھول گیا ہے، کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، تو وہ 2-3 آیتیں پیچھے سے لگا دیتا ہے کہ یہاں سے پھر پڑھو۔ تو اب حافظ نے توجہ کے ساتھ پڑھا تو وہ صحیح پڑھ گیا، تو کیا اب اس نے حفظ کر لیا؟ پہلے حفظ نہیں تھا، حفظ تو پہلے بھی تھا، تو پھر بھول کیوں ہوئی تھی؟ توجہ ہٹ گئی تھی، اور اب اس نے توجہ کے ساتھ پڑھا تو صحیح پڑھ گیا۔ معلوم ہوا کہ بھولنا بے علمی کو نہیں کہتے، توجہ کے ہٹ جانے کو کہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَسِیَا، آدم علیہ السلام کی توجہ ہٹ گئی، توجہ ہٹ گئی۔ اور کیوں ہٹی توجہ؟ شیطان نے قسم کھا لی تھی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم و حوا علیہ السلام کے سامنے قسم کھا گیا، کہنے لگا میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں اس درخت کا پھل کھا لو، ورنہ میرا کوئی مفاد نہیں، میں کوئی آپ کا دشمن نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہو گئی کہ کسی مخلوق کو اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے اللہ کی قسم نہیں کھائی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ کسی مخلوق کو اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، دھیان ہو گیا ادھر، اور ادھر سے توجہ ہٹ گئی کہ یہ بے ایمان دشمن ہے، اور جو کام ہونے والا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی توجہ ہٹا دی کہ کھا لیں، کیونکہ اگر وہ دانا نہ کھاتے اور دانا کھا کر زمین پر نہ آتے تو یہ اتنے ہزاروں دانے کدھر سے پیدا ہوتے۔ بزرگان دین کی خطا جو ہوتی ہے وہ چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے، ان کی خطا کو خطا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ آدم علیہ السلام کی خطا کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین پر تشریف لائے اور ہزاروں نبی ولی پیدا ہوئے۔ یاد رکھو، اللہ دیکھو انبیاء کرام علیہم السلام کی خطا جو ہے، خطا جو بظاہر صورتاً خطا ہوتی ہے، حقیقتاً خطا نہیں ہوتی، ہماری بڑی سے بڑی نیکی اس خطا کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ بات یاد رکھو، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج کل ہم لوگ نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے بھول ہو گئی تو کیا ہوا، بابے آدم سے بھی تو بھول ہو گئی تھی، ہم بھول گئے تو کیا ہوا، بابا آدم بھی تو بھول گیا تھا، ہم سے گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، حضرت آدم سے بھی تو گناہ ہو گیا تھا۔ لا حول ولا قوت، ارے کجا ہمارا گناہ کجا ان کا گناہ، یہ ان کی جو خطا تھی یہ خطا نہیں تھی، کیونکہ خطا وہ ہوتی ہے جو قصدن ہو، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے اندر قصد اور ارادہ نہیں پایا، تو یہ ان سے بھول ہو گئی۔ اور بھول کا مطلب کیا ہے کہ ان کی توجہ ہٹ گئی۔ خیر، تو جب ذرا غور کرنا میں کیا کہہ رہا تھا
آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف کیا صورتاً، اور شیطان نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف کی، مگر شیطان نے خلاف کیا قصداً، اور آدم علیہ السلام سے خلاف ہوا بھول کر۔ اور بعد میں دونوں کا طرز عمل دیکھو، شیطان کہنے لگا رب بما اغویتنی، اے میرے رب مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، مجھے تو نے بہکایا ہے، تو نے مجھے بہکایا، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں۔ کیا معلوم ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد دلیر ہونا، اکڑنا اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ شیطانی طرز عمل ہے، اور قصداً و ارادتاً گناہ نہ کرنا، لیکن اگر ہو جائے تو بعد میں نادم و پشیمان ہونا، یہ انسان کی خصلت، یہ انسانی خصلت۔ آدم علیہ السلام نے قصداً خطا نہیں کی، قصداً نافرمانی نہیں کی، بھول ہو گئی، مگر اس کے بعد ذرا ان کی ندامت اور پشیمانی دیکھیے، روتے ہیں اور رو رو کے پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، اللہ نے درجہ اور بڑھا دیا، اور شیطان قصداً گناہ کر کے دلیر ہوا تو اللہ نے مردود و ملعون بنا دیا۔ تو سبق حاصل کرو، یاد رکھو جو نفس لوامہ والا ہوتا ہے اس کا ارادہ گناہ کرنے کا نہیں ہوتا، مگر اگر اس سے گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کے بعد وہ دلیر نہیں ہوتا بلکہ نادم و پشیمان ہوتا ہے، روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس قسم کا جو نفس ہے اللہ اس کی قسم یاد فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آدم علیہ السلام کا نفس نفس لوامہ تھا، انبیاء کرام کے نفوس نفوس قدسیہ ہوتی ہے، ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ میں نے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال پیش کی ہے کہ پتہ چل جائے کہ ایک خطا قصداً نہیں کی اور پھر بعد میں نادم و پشیمان ہوئے تو یہ خصلت ہے حضرت انسان کی، یہ خصلت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ چلیے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں جس کا تعلق پیغمبر کی ذات سے نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ شیطان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے بڑا درجہ مرتبہ لے لیتے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور سردیوں کے دنوں ٹھنڈا پانی ہو تو گرم اور نرم بسترے سے نکلنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ شیطان کی یہ کوشش تھی کہ کسی دن ان کی جماعت قضا کروا دو۔ ایک دن شیطان نے تھپکی دی کہ میاں ابھی بڑا ٹائم ہے، ایک ٹھونکا اور لگا، ابھی تو اذان ہوئی، 8 گھنٹے کے بعد کہیں جماعت کھڑی ہوگی تو 15 منٹ اور ٹھونکا لگا لو، اور پھر 15 منٹ میں وضو وغیرہ کر کے تم پہنچ سکتے ہو، شریک ہو سکتے ہو۔ تو
शैतान ने जो वसवसा ये डाला और थपकी जो दी, तो वो ठुमका लगाने के लिए जो आंख बंद करके लेटे तो फिर इतने वक्त लेटे रहे कि उधर जमात हो गई। खैर वो जल्दी जल्दी उठे, उन्होंने नमाज तो पढ़ ली, मगर जमात चले जाने का उनको बड़ा सदमा था कि हाय मेरी जमात चली गई। मैं रोजाना फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता था, आज मेरी जमात चली। नमाज तो उन्होंने अलग पढ़ी, मगर नमाज के बाद वो रोने लगे और रो रो के अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे, या रब्बल आलमीन मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं गफलत का शिकार हो गया, आज मेरी जमात चली गई। वो इस तरह रोए, नादिमों पशेमान हुए, सारा दिन तबीयत पर बोझ रहा। दूसरा दिन हुआ, फजर की अजान हुई तो उन्होंने क्या देखा कि कोई उनको उठा रहा था कि उठो साहब नमाज पढ़, देखो अजान हो गई, देखो कहीं सो ना जाना, कहीं ठौंका ना लगाने लग जाना कि फिर जमात जाती रहे। जरा फटाफट उठ बैठिए और नमाज पढ़िए जमात के साथ, देखिए अजान हो रही। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, भाई मियां तुम कौन हो, इतनी मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हो, इतनी मेहरबानी कर रहे हो, फजर की नमाज के लिए मुझे उठा रहे हो, इतनी नेकी कर रहे हो, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं शैतान हूं। तो उन बुजुर्गों ने कहा ला हौला वला कुव्वता, यार शैतान है तू, शैतान हो के तू नमाज के लिए उठा रहा? शैतान तो लोगों की नमाजें कदा करवाता है और तू मुझे नमाज के लिए उठा रहा है, तू शैतान है। सही बता यार, मजाक ना कर, सच बता तू कौन है? उसने कहा नहीं मैं सही बता रहा हूं, मैं शैतान हूं। कौन सा शैतान? उसने कहा वही एक तो है जो आदम अलैहिस्सलाम के मामले में रगड़ा गया था, और कौन सा? वही तो, वही पुराना शैतान। उन बुजुर्गों ने कहा कि हद हो गई है, तू शैतान होके मुझे नमाज के लिए उठा रहा है। शैतान तो लोगों की नमाजें कदा करवाता, तो तू शैतान होके ये मुझे नमाज के लिए उठा रहा है, तो इसकी क्या वजह? उसने कहा वजह ये है कि कल जो मैंने तुझे सुला दिया था ना, वो थपकी दे दी थी और कहा था एक ठौंका लगा ले, और फिर तेरी जमात जाती रही, तो बाद में तूने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद नादिम हुआ, पशेमान हुआ, रो रो के अल्लाह ताला की बारगाह में नदामत और पशेमानी का इजहार किया। तो वो जो तू नादिम और पशेमान हुआ और अल्लाह की बारगाह में आर्जी जारी की, गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगी, तो अल्लाह ताला ने तुझे 70 जमातों का सवाब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो आज मैं तुझे इसलिए उठाने आ गया हूं कि उठ, एक ही जमात का सवाब ले, कहीं आज भी रो रो के 70 जमातों का सवाब ना ले जाना। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नफ्से लव्वामा वो होता है कि गुनाह करने का कष्ट और इरादा ना हो, लेकिन अगर शामती अमाल से, शैतान के गलबे की वजह से गुनाह हो जाए तो बाद में नादिम और पशेमान हो। लेकिन याद रखना, ये नदामत सच्ची नदामत, पशेमानी सच्ची पशेमानी, जुबानी कलामी जमा खर्च ना हो कि आदमी जुबानी कहे या अल्लाह मैं बड़ा नादुम हूं, बड़ा पशेमान हूं। नहीं, दिल की हालत, कल्बी तौर पर नादिम हो, जिसको सही मानों में नादिम होना कहती है, तो ये जो नदामत और पशेमानी है इसकी बड़ी शान है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मौला मुश्किल कुशा का मुझे एक इरशाद गिरामी याद आया है। इन बुजुर्गान दीन की बातें सुनने के साथ भी लिखी जाएं तो हक अदा नहीं हो सकता। हजरत अली शेरे खुदा फरमाते हैं कि वो नेकी जो इंसान को मगरूर और मुतकब्बिर बना दे, उससे वो गुनाह अच्छा है जो इंसान को नादिम व पशेमान कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नेकी
جو انسان کو مغرور اور متکبر بنا دے، اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے جو انسان کو نادم و پشیمان کر دے۔ کیونکہ یہ غرور جو ہے نا، غرور یہ بری چیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا۔ نعرہ تکبیر! اللہ انسان کو ذلیل اور خوار کیا، تو یہ تکبر بہت بری چیز ہے۔ دیکھو ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے، اس بیماری کو کہتے ہیں اخلاقی بیماری، تکبر۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھو، ہم تھوڑی سی اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، 2-4 دن تہجد کے وقت اٹھنے لگ جائیں، تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ یہی ہے کمال کہ انسان رات کو اٹھے، اللہ اللہ کرے، سب کچھ کرے، مگر اپنے اندر تکبر نہ آنے دے۔ جتنی زیادہ بندگی کرے، جتنا زیادہ مقرب بنتا جائے، اتنی تواضع اور عاجزی بڑھتی جائے۔ دیکھو نا آج کل ہم بال پیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب چلتے ہیں تو ان کا سارا پروگرام چھپ جاتا ہے، فلاں طریق کو فلاں مقام سے چلیں گے، فلاں گاڑی میں بیٹھیں گے، فلاں اسٹیشن پر ان کا استقبال کیا جائے، فلاں جگہ انہوں نے آنا ہے وہاں ان کا استقبال کیا جائے، فلاں جگہ ان کا ناشتہ ہے، فلاں جگہ ان کا کھانا ہے، پورا پروگرام چھپتا ہے، ایک ایک منٹ، اور لوگوں کا ہجوم۔ اور وہ بیچارے جس نے روٹی پکائی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیر صاحب ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2-4 آدمی اور ساتھ ہوں، اور پیر صاحب کے ساتھ ہو جاتی ہے پوری جماعت۔ اب وہ لے گئے ساتھ، اس نے انتظام کیا 8 آدمیوں کا، چلے گئے 80، تو اب کیا ہوگا؟ یا تو پھر پیر میں یہ قابلیت صلاحیت ہونی چاہیے وہ ایسا صاحب کرامت ہو کہ 8 آدمیوں کا کھانا 80 کو کھلا دے، اور اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو بولو گھر والے کی مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ وہ کہے گا میں کیا کروں؟ ہیں تو قربان جائیے، اگر مثال قائم کی ہے تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، اگر دنیا کو بتایا ہے کہ پیری مریدی کس کو کہتی ہے اور صحیح معنوں میں پیروں کی شان کیا ہوتی ہے، تو وہ ہمارے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ انہوں نے تو حضرت صاحب کو دیکھا ہے، افسوس ہم نے نہیں دیکھا۔ میری تو پیدائش سے، ان کو چپ کرے، میری پیدائش سے 1 سال پہلے حضرت کا وصال شریف ہو گیا، پھر بھی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ان کے بھائی جان کو دیکھا، حضرت ثانی لاشانی قبلہ کو دیکھا، الحمدللہ، حضرت شاہ صاحب کلمہ والوں کو دیکھا ہے، حضرت سید نور حسن شاہ صاحب کو دیکھا ہے، حضرت صاحب قبلہ گیلیا والوں گنگا والوں کو، حضرت میاں رحمت علی صاحب کو دیکھا ہے۔ ان ہستیوں کو جو دیکھا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں تواضع اور انکسار۔ سخت گرمیوں کے دن، سخت سردیوں کے دن، سخت سردیوں کے دن، اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ آپ کا خادم خاص جو تھا اس کا نام تھا دین محمد۔ ایک دن آپ اٹھے، فرمایا دین محمد کی کیا کرنا ہے؟ دین محمد نے کہا حضرت سردی بہت ہے، پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے، تو آپ کے لیے پانی گرم کر رہا ہوں تاکہ آپ گرم پانی سے وضو کر لیں۔ تو بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا پیر ہوا ہے؟
حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی کو اس طرح کھینچ کر ایسی تواضع اللہ اکبر اس زمانے میں نظر نہیں آتی. اور پتہ ہے آپ کو کہ جو عاجزی اور تواضع کرتے ہیں اللہ ان کو کیا دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو حضرت صاحب نے عاجزی کی، اللہ نے اتنا اونچا کیا ساری دنیا میں ڈنکے بج رہے. تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا قصد اور ارادہ نہ ہو، لیکن اگر گناہ ہو جائے شیطان وغیرہ کے غلبے کی وجہ سے تو بعد میں نادم اور پشیمان. اور یہ ندامت اور پشیمانی سچی ندامت اور پشیمانی یہ ہے نفس لوامہ. اور تیسری حالت ہے نفس کی، جس کو قرآن میں فرمایا گیا نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر. راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اللہ فرماتا ہے اب میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں آدمی اس وقت داخل ہوتا ہے جب اس کا نفس مطمئنہ بن جائے. اب میں اور آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہمارا نفس ان تینوں قسموں میں سے کون سی قسم کا ہے. تو میاں ویسے تو ہم اللہ کے بندے ہی کہلاتے ہیں، مگر اللہ کا بندہ کوئی ہوتا ہے. اللہ کا بندہ کوئی. ویسے تو ہم سارے ہی مرد کہلاتے ہیں، مگر مرد کوئی ہوتا ہے. اور تمہیں قرآن پڑھ کے بتاؤں، اللہ فرماتا ہے مرد کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہے کہ ان کی تجارت، ان کا خریدنا بیچنا، ان کا کاروبار وغیرہ کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دفتروں میں ڈیوٹی دینا، یہ دنیا کے دھندے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. وہ ہے مرد. یہ نہ سمجھنا کہ وہ نکمے ہوتے، بیکار ہوتے، نہیں. وہ کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں، کاروبار بھی کرتی ہیں، دفتروں میں ڈیوٹیاں بھی ادا کرتی ہیں، مگر دست بکار دل بیار، ہاتھ کار والے دل یار والے. ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، دل سے اس کی یاد ہے. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بظاہر درمیاں بازار باشم، بظاہر درمیاں بازار باشم، بباطن ہم رہے یار باشم، بباطن ہم رہے یار باشم. لوگوں بظاہر تو میں بازار میں ہوتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، لیکن بباطن اپنے یار کے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھو اس بات کو اگر سمجھنا چاہو تو میں بڑی سلیس اور آسان مثال پیش کرتا ہوں. یہ بات اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے
جب کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی سے محبت ہو جائے، تو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر محب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ چاہے دکان پر بیٹھا ہو، چاہے دفتر میں بیٹھا ہو، چاہے کھیتی باڑی کر رہا ہو، وہ ہاتھوں سے کام کر رہا ہوتا ہے، زبان سے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، مگر دل کا دھیان محبوب کی طرف ہوتا ہے، دل کی تار ادھر لگی ہوئی ہے۔ جب مجازی محبت کا یہ عالم ہے تو حقیقی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ کی عاشق ہوتی ہے، ان کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کو لگن ہوتی ہے، تو بظاہر یہ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن بباطن یہ خلوت میں ہوتے ہیں، جلوت میں رہ کر خلوت میں ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، لوگوں کے اندر رہ کر بھی تنہا رہے، کاروبار کرتا ہوا بھی یار کے ساتھ ہو، ہر وقت محبوب کی طرف دھیان رہے، تو پھر جب یہ دھیان پک جاتا ہے نا، دھیان پک جاتا ہے اور ایک کیفیت اور حالت بن جاتی ہے، تو پھر اس محب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کبھی محبوب سے جدا نہیں ہوتا اور کبھی محبوب اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی واسطے تو یاد رکھو، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی حالت اور کیفیت ہو جاتی ہے، ہر وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے۔ جب ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے تو یہ ایک حالت اور کیفیت ہو جاتی ہے، پھر ہر وقت اللہ ان کے ساتھ اور یہ اللہ کے ساتھ۔ تو ذرا سننا، جب ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے پاس بیٹھنا پھر گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء۔ جو اللہ کے پاس بیٹھنا چاہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے۔ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا یہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس ہوتی ہے، اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے پاس بیٹھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تک صاحب نفس مطمئنہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ بننا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں، بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کا بندہ نہ بنے اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کا بندہ بنا دیتے۔ ویسے تو ہم سبھی مرد کہلاتے ہیں مگر مرد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رجالون، رجال جمع ہے رجلن کی، اور رجلن کہتے ہیں مرد کو۔ اللہ فرماتا ہے آؤ بھئی تمہیں مردوں کی بات سنائے۔ مرد وہ ہیں کہ ان کا کاروبار، ان کا خریدنا بیچنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، سب کچھ کرتا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی کرتا، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، دل سے اس کی یاد کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میں کیا کہہ رہا ہوں، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے، تو پھر جو ایسے مرد ہوتی ہیں ان کی کیا شان ہے؟ حضرت میاں محمد صاحب گلی شریف والے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو اینا مرداں
ہاتھ آئی ہر مشکل دی کنجی یارو ان مرداں دے ہاتھ آئی او مرد نظر کرن جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی یہ جو چھپر پڑا ہوا ہے جس کے نیچے عرس شریف ہوتا تھا آپ حضرات جانتے ہیں یہ کس نے ڈلوایا تھا فیروز پور چھامنی میں ایک بزرگ تھے حضرت بابا عبداللہ صاحب گڑی صاحب بڑے حضرت صاحب کے مرید انہوں نے اپنے خرچے سے یہ سارا چھپر بنوایا تھا اور ان کا مزار شریف بھی حضرت کے قدموں میں ہے یہی ہے تو ان کے بیٹے کا نام تھا فتح محمد اس نے قرآن حفظ کیا حافظ فتح محمد قرآن کا حافظ مگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا بابا عبداللہ اس کو نماز کی تلقین کرے مگر وہ نماز نہ پڑھے غفلت سستی کاہلی کا مظاہرہ کرے ایک دن بابا عبداللہ حافظ صاحب کو حضرت صاحب کے پاس لے آئے عرض کیا حضرت جی میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ ہے یہ نماز نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا حضرت جی نماز کیوں نہیں پڑھتے حافظ صاحب نے سچی سچی بات عرض کر دی کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا مجھے نماز میں لطف و مزہ نہیں لگتا چاہتا تو ہوں پڑھوں مگر پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اور اگر کھڑا ہو بھی جاتا ہوں تو نماز میں لطف و لذت نہیں آتی تو جب نماز میں دل ہی نہیں لگتا تو پھر میں نماز کیا پڑھوں تو حضرت صاحب نے دل کی طرف انگلی کا اشارہ کیا فرمایا پڑھا کرو اب یہ لگا کرے گا اب صاحب نماز پڑھا کرو اب یہ دل لگا کرے گا بس کوئی تعویذ نہیں کیا کوئی عمل نہیں کیا کوئی دم درود نہیں کیا کوئی وظیفے اور چلے نہیں بتائے انگلی کا اشارہ کیا دل کی طرف فرمایا پڑھا کرو اب یہ لگا کرے گا تو پھر پوچھو دیکھنے والوں سے ایسا دل لگتا تھا کہ حافظ صاحب نماز ہی پڑھتے رہتے تھے نماز ہی پڑھتے رہتے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے فجر کی اذان ہو جاتی ہے نماز چھوڑتے ہی نہیں گھر والے کہتے ہیں کچھ آرام تو کر لو کہنے لگے ایسا دل لگا ہے ایسا لطف و مزہ آتا ہے نماز چھوڑنے کو دل ہی نہیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت ہر مشکل دی ہر مشکل دی کنجی یارو دیکھا دل بند تھا چابی لگا کے کھول دیا ہر مشکل دی کنجی کہ نہیں ایسا دل لگتا تھا کہ نماز ہی پڑھتے رہتے تھے ارے کیوں نہ لگے یہ کس کی انگلی کا اشارہ ہے یہ اس کی انگلی کا اشارہ ہے اس شیر محمد کی انگلی کا اشارہ ہے جس کا آقا وہ تھا جس نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یہ روضے والا یہ روضے والا کس کا نائب تھا اس رسول اعظم کا نائب جس نے زمین پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ان کے اشارے سے دل کے اندر انقلاب کیسے نہ برپا ہو مگر پہلے کوئی نائب تو بنے ہیں
میں نے کئی مرتبہ یہ بات حضرت قبلہ شاہ صاحب کرما والوں سے سنی رحمت اللہ تعالی علیہ، کئی مرتبہ۔ حضرت صاحب کا جو یہاں حجرہ شریف تھا جس کو بیٹھک کہتے تھے، اس حجرے شریف کے دروازے کے اوپر آپ نے لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ آپ نے لکھا تھا کیونکہ آپ حضرت غوث اعظم کے عاشق، بڑا فیض تھا۔ اتفاق سے ایک مولوی آ گیا جو دوسرے خیال کا تھا، تو وہ جب آیا اور اس نے جو لکھا ہوا دیکھا تو اس کو تو قبض ہو گئی۔ اب وہ چپ کر کے کیسے بیٹھے؟ یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے، گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے، بسوں میں نہیں بیٹھتے، چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ اب جب اس نے یہ لکھا ہوا دیکھا یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو چپ کر کے کیسے بیٹھے؟ صبر کیسی آئے؟ وہ تو اندر سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ آخر اس نے بولنا شروع کر دیا یہ تو شرک ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ مراقبے کی حالت میں تھے، ذکر فکر میں تھے، انہوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھے، یہاں لوگ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان کرو اور چپ کر کے بیٹھو، شور نہ کرو، شرک ورک کی باتیں نہ کرو۔ ابھی حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کے سامنے جو بات کرنی ہوگی کر لیں، کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ اسلام کی تبلیغ ہر وقت لازم ہے، ضروری ہے، چپ کر کے کیسے بیٹھوں؟ یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ پیر لوگ شرک کرتی اور کرواتی ہے۔ ان کا تجھے کہہ جو دیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ، اگر زیادہ گڑبڑ کرے گا تو باہر نکال دیں گے، چپ کر کے بیٹھ۔ ابھی حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے، ان سے بات کر لیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت تشریف لائے، اور آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ بیٹھک کے اوپر جو کمرہ تھا اس میں تشریف رکھتے تھے، اور نیچے بیٹھک میں جب 2 4 6 آدمی ہو جاتے تو آپ تشریف لاتے، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے، چھت سے سیڑھی پر قدم رکھتے تو فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ بسم اللہ شریف پڑھتے تو نیچے تک آواز آ جاتی، نیچے بیٹھے ہوئے حضرات سمجھ لیتے، جان لیتے کہ اب حضرت تشریف لانے۔ آپ نے جو بسم اللہ شریف پڑھی تو سب حاضرین نے جان لیا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، زیادہ مؤدب ہو گئے۔ جب آپ نیچے کی سیڑھی پر آئے، آپ نے فرمایا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ جب آپ نے کہا نا یا شیخ، تو اس مولوی کی تو عجیب حالت ہوئی، اس پر ایک وجد نعرہ جانا اس میں نعرے سیان دیجئے خطیب پاکستان زندہ باد، خطیب پاکستان زندہ باد، منظور ثانی رسانی رحمت اللہ زندہ باد۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت میاں نواب الدین صاحب، یہ ہمارے حضرت کے بڑے ہی مقرب لوگوں میں سے ہیں۔ جب حضرت صاحب نے یہاں درس قائم کیا تھا تو ان کی اور میری ڈیوٹی تھی، ہم دونوں چندہ اکٹھا کیا، تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ کتنے یہ مقرر تھے ہمارے حضرت صاحب، تو یہ ان کی عنایت ہے، محبت ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرمائے، ادنا ترین غلاموں میں شمار ہو جائے تو بیڑا پار بس۔ تو جب حضرت صاحب نے فرمایا یا شیخ، اس مولوی پر ایسا وجد طاری ہوا، اس کی ایسی عجیب
زمین پر لوٹنے لگ گیا اور نیچے اوپر سے جتنے اس کے جسم میں سوراخ تھے سب جاری ہو گئے، ناک سے بھی، منہ سے بھی، آنکھوں سے بھی، نیچے سے بھی، پیشاب بھی، دوسرا سب کچھ نکل گیا۔ اس کو دیکھ کر ہو گئی تھی نا قبر، تو مشکل کشا نے آ کر قبر کشا کر دی ہیں؟ اور اب مولوی کی یہ حالت ہے کہ جنازے والا صفائی ہو گئی، سب جو جوش ووش تھا نکل گیا، زمین پر لیٹ رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جی، اب وظیفہ ہی پڑھ رہا۔ اور حضرت صاحب پھر اوپر تشریف لے گئے کہ بھائی ذرا اس جگہ کو صاف وغیرہ کرو اور اس مولوی کو ہوش میں لاؤ، میں پھر آتا ہوں۔ مولوی صاحب کو جب ہوش آیا تو انہیں آخیا تم تو بڑا شور چکیا سی، شرک شرک پیا کرتا ہے، ہوں کی ہوا؟ اور اب کیا ہو گیا؟ اب تیرا وہ جوش کدھر گیا؟ تیرا وہ شور مچانا کدھر گیا؟ کیا ہو گیا تجھے جب حضرت صاحب نے یا شیخ کہا؟ تو فرمایا، مولوی صاحب نے فرمایا جب حضرت صاحب نے کہا نا یا شیخ، تو میں نے دیکھا کہ غوث اعظم آ گئے اور گھوڑے پر سوار تھے اور اتنا تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے مجھے نظر آئے کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے اوپر سے گزریں گے اور مجھے اپنے گھوڑے کی ٹانپوں سے روند ڈالیں گے، اس ہیبت سے اب میرا سب کچھ نکل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اور پاکستان، جب میں نے غوث اعظم کو دیکھا تو میری تو یہ حالت ہو گئی، اور غوث اعظم نے فرمایا تو انکار کرتا ہے، تو شرک کرتا ہے، ہمیں کوئی پکارتا ہے تو ہم آتے ہیں، مگر کوئی پکارنے والا بھی تو شیر محمد جیسا ہو۔ ہر ایک کے پکارنے پر تو نہیں نا کوئی ہے، اور ہر ایک کے پکارنے پر تو خدا بھی نہیں سنتا۔ کیا خدا سب کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ سننے کا مطلب قبول کر۔ ہر ایک کے بلانے پر تو سپاہی بھی نہیں آتے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بلانے پر بادشاہ بھی آ جاتا ہے، تو حیثیت ہوتی ہے۔ فرمایا ہمیں کوئی یاد کرتا ہے، بلاتا ہے تو ہم آتے ہیں، مگر بلانے والا بھی تو کوئی ایسا ہو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مردوں کی شان، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے اور مرد کوئی کوئی۔ ہر مشکل دی کنجی یارو اینا مرداں دے ہتھ آئی، او مرد نظر کرن جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی۔ تو میرے بزرگوں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ ویسے تو ہم سبھی رحمان کے بندے کہلاتے ہیں، مگر رحمان کا بندہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ رحمان کا بندہ کوئی کوئی، ہر ایک نہیں ہوتا۔ سنو، یہ جو رحمان کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اوصاف بیان فرمائے، تو میں مختصر سے وقت میں ایک وصف جمیل کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے۔ کس طرح رات گزارتے؟ سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے یبیتون لربہم، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے، یعنی ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، دکھاوا نہیں، نمائش نہیں، نمود نہیں، تہجد گزار کہلانا نہیں ہوتا،
وہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ساری ساری رات نوافل پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اسی واسطے کسی شخص نے حضرت مائی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے تیزی سے جا رہی تھی۔ دیکھنے والے نے پوچھا، اماں جان بڑی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ایک ہاتھ میں پانی ہے اور ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ آگ جو ہے یہ جنت کو لگانے جا رہی اور پانی دوزخ کے اوپر ڈال کر اس کو بجھانے جا رہی۔ اس نے کہا لو تماشا ہو گیا، ہم مر گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے کہ جنت ملے گی، جنت میں جائیں گے، اور آپ جنت کو یاد لگانے کی فکر میں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ جنت سے اتنی آپ ناراض کیوں ہو گئی ہیں؟ ہم تو نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں کہ جنت ملے، اور آپ جنت کو آگ لگانے کی فکر میں۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ اسی واسطے کہ کچھ لوگ تو عبادت کرتے ہیں کہ جنت ملے، اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جائیں، اور میں چاہتی ہوں ان دونوں کا ہی وجود ختم ہو جائے تاکہ لوگ محض اللہ کے لیے عبادت کریں۔ جنت بھی مخلوق ہے اور دوزخ بھی مخلوق ہے۔ اگر جنت کے واسطے نماز پڑھی تو وہ تو مخلوق کے واسطے نماز ہو گئی، اگر جہنم سے بچنے کے واسطے نماز پڑھی تو وہ تو مخلوق کے واسطے ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں ان دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ لوگ محض اللہ کی محبت میں اللہ کے واسطے عبادت کریں۔ بعض نادان ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مائی صاحبہ جنت کو آگ نہیں لگا سکتی تھی، جہنم کو نہیں بجھا سکتی تھی، ہمیں سبق دینا تھا کہ عبادت جنت اور دوزخ کے واسطے نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے واسطے کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ تو نمازیں پڑھتا ہے کہ مجھے جنت ملے، تو کیا اللہ سے کوئی سوداگری کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے کہ مولا لیلا نمازاں تے دے دے جنت؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ارے جزا کی امید اور تمنا پر عبادت نہ کر، یہ نیت نہ کر کہ میں نماز پڑھوں کہ مجھے حوریں ملے، شراب طہور ملے۔ ارے اس نیت سے عبادت کر کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا ملے، اس کے لیے کر۔ پھر حوریں تو تیرے ہی واسطے ہیں، شراب طہور بھی تیرے ہی واسطے ہے، رب تعالیٰ کو خود تو حاجت اور ضرورت نہیں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اس نے سب کچھ تیرے ہی لیے بنایا ہے، تو اس کا ہو جا، پھر وہ بھی تیرا، اور جب وہ تیرا ہو گیا تو اس کی خدائی بھی تیری۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ڈاکٹر اقبال دوسری جگہ ایک اور شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر۔ ان حوروں چھوروں کا خیال چھوڑ دے، شراب طہور کے جاموں کا خیال چھوڑ دے، اللہ کے لیے عبادت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو نشانی بیان کی، کیا یبیتون لربہم
وہ رات گزار دیتی ہیں اپنے رب کے واسطے، جنت کے واسطے نہیں، دوزخ کے واسطے نہیں، حوروں کے واسطے نہیں، شراب طہور کے واسطے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے۔ حضرت بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ اسی مضمون کا ایک شعر فرماتی ہیں ڈر دوزخ دا، یہ کیا ادانے ہو رہی؟ ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو۔ فرماتے ہیں دوزخ کا ڈر ہوگا تو بدکاروں کو ہوگا، اور جنت کا چاہ خوشی ہوگی تو نیکوکاروں۔ ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکو کارانو، پر جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا محبوبہ، جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا، او دوزخ جنت کی جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ شرف شریف، آستانہ عالیہ شریف۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے آشکارا رود محشر یا قیامت کار نیست، کار عاشق جز تماشائے جمال یار نیست۔ یہ محض طالب دیدار ہوتے، دیدار کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جنت و دوزخ نہیں، یہ جنت و دوزخ والے کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بار میری ذہن میں آ رہی ہے، اگر اس کو شروع کر بیٹھا تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ ایک خاص مسئلہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ دنیا محض خواب ہوتی، لوگ خواب غفلت میں ہوتے، کوئی غافل سو رہا ہے، کوئی کسی قسم کی حرکت کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی حرکت، مگر یہ اللہ والے، یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ نہ ہو تو ہم عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا فرمان، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا بندے جب برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، میرے عذاب میں ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن جب میں اپنے تہجد گزار، شکر گزار صالحین بندوں کو دیکھتا ہوں، ان کو دیکھ کر صرفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ تو ہم لوگ جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے ان اولیاء کرام۔ اللہ یہ صدقہ ہے ان صالحین کا۔ اگر یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والے نہ ہوں، گر گرانے والے، زاری کرنے والے، بخشش کی دعائیں کرنے والے نہ ہوں، تو ہم عذاب الہی کا شکار ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ ہم جو بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے اولیاء اللہ کا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بولو، اگر یہ اللہ والے نہ ہوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نماز پڑھنے والے، گر گرانے والے، بخشش مانگنے والے نہ ہوں، تو عذاب الہی آ جائے یا نہیں آ جائے؟ آ جائے۔ تو عذاب الہی جو رکا ہوا ہے تو وہ ان اللہ والوں کی بدولت، ان کے وجودوں کی برکت سے وہ عذاب
وہ عذاب ٹل جاتا ہے جس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ہلچل مر جاتی ہے، وہ عذاب بھی نہیں آتا۔ تو اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ والے ہمارے لیے دافع العذاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر یہ نہ ہو تو عذاب آ جائے، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب دفع ہو جائے، ٹل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے دافع العذاب ہوئے۔ تو جب اولیاء اللہ دافع العذاب ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بولو، اللہ کی عذاب سے بڑی کوئی بلا کوئی وبا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا عذاب سب سے بڑی بلا، سب سے بڑی وبا۔ جب اولیاء اللہ کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو باقی بلائیں شلائیں کیا چیز ہے؟ سرکار تو عالم کی ذات تو اتنی بلند ذات ہے، آپ کی ذات اقدس تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے وجود پاک کی برکت سے کتنی بلائیں وبائیں عذاب دور ہوتے ہوں گے اور کتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہوں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں درود تاج پڑھنا شرک ہے، انہوں نے حضور کی شان کو نہیں سمجھا۔ اصل پتہ ہے بات کیا ہے؟ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ تم شرک کرو تاکہ نہ لوگ درود تاج پڑھیں اور نہ بلائیں وبائیں دور ہوں، لوگ بلاؤں وباؤں کا شکار ہوتے ہیں۔ نہ نبی کریم کو کوئی دافع البلاء وبا مانے، نہ اس کا یہ عقیدہ ہو اور نہ اس عقیدے سے سرکار سے التجا کرے، نہ بلائیں وبائیں دور ہوں۔ تو ان کے ذہنوں میں کہتا ہوں اس میں آتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ ادھر سے لگتا ہوں، علم کہتے ہیں دکھ کو، قحط تو آپ جانتے ہیں چیزوں کا نایاب ہو جانا اور نہ ملنا، مرض بلا وبا۔ حضور کی تو بڑی شان ہے، حضور فرماتے ہیں غبار المدینہ یبرئ الجزام والبرسا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے مدینے شہر کی مٹی یبرئ الجزام والبرسا، جزام اور کوڑ جیسی برس جیسی بیماریوں کو اچھا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو زندہ باد، پڑھے لکھے حضرات ذرا غور کریں۔ یبرئ صیغہ ہے مضارع کا، فعل مضارع ہے، مضارع ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا کر دیتی ہے، اچھا کر دیتا ہے۔ کون؟ غبار، مدینہ شریف کا غبار۔ حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب بہت بڑے فاضل ہیں، ہمارے کراچی میں تشریف رکھتے تھے، ابھی تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور علماء بھی جانتے ہیں کہ یبرئ فعل جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ غبار۔ یبرئ فعل کا فاعل ہے غبار۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں میرے مدینے شہر کا غبار، میرے مدینے شہر کی مٹی جزام اور برس جیسی بیماریوں کو اچھا کر دیتی ہے۔ اور جس خاک پر مصطفیٰ کے قدم آ گئے، جب وہ خاک دافع الامراض ہے تو خود سرکار کی کیا شان ہو۔ نہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، ام المومنین کی رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتی ہیں ہمارے پاس نبی کریم کا جبہ مبارک ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہم اس جبے کو نکالتے ہیں، سارے جبے کو نہیں، اس کا ایک کونا پانی میں ڈبو کر نچوڑ کر پانی بیمار کو پلا دیتے ہیں، پانی اندر اور بیماری باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شفا دے دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی عقیدے مضبوط ہوں اور لوگوں کے دلوں میں میرے محبوب کی عظمت زیادہ ہو، وہ جان لیں کہ جب اس کپڑے میں یہ کمال ہے، جو کپڑا سرکار کے جسم کے ساتھ لگا تو خود سرکار کے جسم انور میں کتنے کمالات اور کتنی شفائیں اور برکتیں ہوں۔ اب ذرا دیکھو نا،
حضور نے جبہ پہنا، وہ جبہ حضور کے جسم کے ساتھ لگا. حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو جبہ پہنا جاتا ہے نا وہ کپڑوں کے اوپر ہوتا ہے، نیچے اور کپڑے ہوتے ہیں. چلو بار صورت وہ جسم مبارک کے ساتھ لگا. اب اس کے ساتھ لگا پانی تو جسم انور کی برکتیں آئیں جبے میں. جب جبے کے ساتھ لگا پانی تو وہ برکتیں گئی پانی میں، اور وہ پانی جب مریض کے شکم میں گیا تو برکتیں مریض کے پیٹ میں گئی. جب برکتیں گئی تو بیماریاں وبائیں سب دور ہو گئی. تو جس کے تبرکات کی یہ شان ہے، جس کے پاؤں کی خاک کی یہ شان ہے، اس کی اپنی ذات کا کیا عالم ہو. تو ان لوگوں نے حضور کی شان کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ سمجھ سکتے بھی نہیں. اس لیے کہ جن مدرسوں میں یہ پڑھتے ہیں نا، ان مدرسوں میں ان کو سبق ہی یہ دیا جاتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ایک بشر تھے. تو جب یہ اپنے جیسا سمجھیں گے تو پھر ان کا یہی عقیدہ ہوگا کہ جب ہمارے اندر کوئی برکت نہیں ہے تو حضور میں بھی کوئی برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے جیسا جو سمجھ. یاد رکھو یہ گمراہی کی بنیاد ہے کہ انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا سمجھا جائے. یہ ہے گمراہی کی بنیاد. یہاں سے آگے سلسلہ چلتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء ہمارے جیسے نہیں ہیں. نبی نبی ہو کے بے مثل ہوتا ہے، اور ولی ولی ہو کے بے مثل ہوتا ہے. اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. مولانا روم سے بڑا کون عالم ہوگا، کون عارف ہوگا جن کی مثنوی شریف کے متعلق کہا گیا ہست قرآن در زبان پہلوی. تو وہ فرماتے ہیں کہ کار پاکا را قیاس از خود مدی. فرماتے ہیں پاک لوگوں کے حالات اور معاملات کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں، اپنے جیسا نہ سمجھو. کجا تم اور کجا وہ. میں کہتا ہوں ہم تو ان کے پیروں کی خاک جیسے بھی نہیں، کوئی بات ہماری ان جیسی نہیں ہے کچھ بھی. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم ان جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے. چنانچہ یہ بزرگ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ، ہمارے پیر و مرشد حضرت ثانی لاسانی رحمت اللہ علیہ کی پہلے حالت کچھ اور تھی. تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب نظر کرم ہوئی تو پھر ثانی صاحب قبلہ کا کیا حال تھا کہ بڑے حضرت صاحب جب نماز پڑھتے تھے نا تو ثانی صاحب آپ کا کپڑا پکڑ لیتے، کرتا پکڑ کے زور زور سے کھینچتے اور ساتھ روتے. یہ کوئی بناور تصنع نہیں تھی، یہ ایک حال تھا. کپڑا زور زور سے کھینچتی اور رو رو کے کہتے مجھے وہ نماز پڑھا جو تو خود پڑھتا ہے. اپنی نماز پڑھا اپنے والی. یہ جو میں نماز پڑھتا ہوں اس نماز میں مجھے وہ مزہ وہ کیفیت وہ حضوری نہیں ہوتی. اپنے والی نماز پڑھا تو پھر حضرت صاحب نے پڑھا دی. یہاں ہماری کوئی عبادت ان کی عبادت جیسی، کوئی بات ان جیسی نہیں ہے. ان کا ایک سجدہ ہمارے ہزاروں سجدے، ان کا ایک سجدہ ہمارے ہزاروں سجدوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ گمراہی کی بنیاد یہ ہے کہ حضور کو اپنے جیسا سمجھا جائے. میں بیان کر رہا ہوں 2-3 مرتبہ رکا آیا ہے. یہ کوئی صاحب ہیں جو مسئلے ہر وقت تو صلاۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، مگر میرے تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں، بے مثل بشر ہیں. ایسے بشر ہیں کہ نہ کوئی ایسا بشر ہوا ہے نہ ہو سکتا. ہم حضور کی نورانیت کے بھی قائل ہیں، نور ہونے کے بھی قائل ہیں اور بشریت کے بھی قائل ہیں، مگر آپ کو بے مثل بشر مانتے ہیں.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، مگر حاضر و ناظر کس طرح مانتے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اپنے جسم انور کے ساتھ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا اتنا بڑا کوئی جسم ہے جو ساری کائنات کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی جسمانیت کے ساتھ مدینے میں ہے،